نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ میں مولانا ڈاکٹر کیسر بلال اور میں کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں استاد کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ چونکہ کوہاٹ بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چونکہ اس میں نے پڑھا ہے، تو تمام تر ایچ او ڈیز اینڈ فیکلٹی ممبر جو مجھے سن رہے ہیں یہ میرے اساتذہ کی طرح ہیں، اور اساتذہ کے سامنے لب کشائی کرنا یقیناً یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں چونکہ اسفن صاحب نے سائبر سیکیورٹی کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی ماشاءاللہ، اور بڑا ایفیکٹو اور انفارمیٹو سیشن تھا، اور یقیناً اس سے میں بہت کچھ حاصل ہوا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں اپنی بات کو بڑی شارٹلی انشاءاللہ کمپریہنسو ہوئے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، چونکہ ایکچولی جو ٹائٹل یا جو ٹاپک مجھے بات کرنے کا دیا گیا ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ ہے کرائسس کے حوالے سے، خاص کر کووڈ-19 کا جو پینڈیمک ہے، اس میں جو کرائسس ہے اس کی کیسے مینیج کیا جا سکے، اور شریعہ پرسپیکٹو کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے تمام دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ایک انسرٹینٹی کی سچویشن ہے، ہم سب فیس کر رہے ہیں، اور اکنومیکلی سوشلی ہر اعتبار سے ایک ڈاؤن فال آ رہا ہے۔ میں اپنی بات کو یہ اس طرح بتاؤں گا کہ یعنی ان تمام تر سچویشن کے اندر قرآنی تعلیمات کیا ہیں اور شریعہ تعلیمات کیا ہیں، اور قرآن اور حدیث ہمیں اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تری اور خشکی میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ ایکچولی انسان کے ہاتھوں ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ کووڈ-19 کیسے پروڈیوس ہوا، کیسے یہ آیا، یہ مینوفیکچر ہوا یا پھر یہ نیچرل ہے، irrespective آف نوئنگ دا ڈیٹیل آف دیٹ، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العزت یہ بات تو طے ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا، تو یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی منشا ہے، اور یہ ہم سب انسانوں کے لیے ایک ابتلا ہے اور ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں ہمیں پورا کامیابی ہمیں دے۔ اور یعنی اگر کووڈ-19 کی اس انسرٹینٹی سچویشن کو ہم آبزرو کریں اور دیکھیں، تو سب سے ایک چیز ہمارے سامنے بڑی یقینی طور پر آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز کی وجہ سے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو بالکل لاک کر دیا ہے۔ ہمارا گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جتنا بھی انوویشنز ہے، آپ کا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہے، آپ کا انوویشنز ہے، آپ کی انوینشنز ہیں، اور آپ کے وار اور آپ کے ریڈار، آپ کا یہ پورا سسٹم جو ہے، یہ میں بالکل اس کو چھیڑے بغیر میں اس کو فیل کر سکتا ہوں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے کہ اس ڈیٹیل میں جایا جائے کہ ان کو کیسے، بلکہ جس نے جو خالق کی کائنات ہیں، جو اللہ ہمیں جس اللہ نے ہمیں ان چیزوں جس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یقیناً یہ ایک بڑی ابتلا ہے، ایک بڑی آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ جو ہے یہ اس سے کیا ہو، اس سے غافل زندگی گزارے نہ، اور غفلت سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے ہیں، مختلف حالات انسان کے اوپر لاتے ہیں، اور حالات میں یقیناً کبھی خوشی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی غمی کے ہوتے ہیں، کبھی صحت کے ہوتے ہیں، کبھی بیماری کے ہوتے ہیں، کبھی ایسے کرائسس ہوتے ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے حالات میں پھر اللہ رب العزت نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا بھی ہے کہ آپ ایسے حالات میں کیا کریں گے، آپ کو کون سا کام کرنا ہوگا، آپ کن کی طرف آپ رجوع کریں گے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت نے ان حالات کے اندر ہمیں بتلایا ہے کہ سب سے پہلا کام جو ایسے حالات جہاں پر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کرنے کا کام کیا ہے، اور بہت ساری سچویشن میں ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ آگے ہمیں وے فارورڈ کیا ہوگا، آگے ہمیں کرنا کیا ہے، تو ایسے سچویشن میں سب سے پہلا کام جس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے تعلیمات شرعیہ میں بتلایا ہے کہ آپ کو سب سے پہلا کام رجوع اللہ۔ رجوع اللہ کا مطلب کیا؟ کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے نعمتوں پر تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو زندگی گزارنے کا راستہ پسند فرمایا ہے۔ تو یہ دین اسلام جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پسند ایک راستہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ ہمیں بتلایا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر آنا ہے۔ اب اللہ رب العزت پورے دین اسلام اور دینی تعلیمات بہت ساری ہیں، اور من و عن تمام تعلیمات پر عمل کیسے کیا جائے، یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس کو تمام تر تعلیمات کو سمجھنا، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یقیناً ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں آسانی کے لیے ایک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو جو ہمیں بہت ہی زیادہ، جس سے ہمیں تسلی ہوگی اور بہت ہی زیادہ اطمینان بخش ہے۔ وہ یہ کہ امام جو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا میں ذرا تعارف کر دوں۔ یہ ہمارے جو احادیث کی 6 مستند کتابیں ہیں، صحاح ستہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے ایک کتاب سنن ابی داؤد کے نام سے جو ہے تحریر ہے، وہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 5 لاکھ احادیث کو کمپائل کیا، ان کو لکھا اور ان کو جمع کیا، اور پھر ان 5 لاکھ احادیث کے اندر 4800 احادیث میں نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر ان کو مرتب فرمایا۔ یعنی حضرت نے 5 لاکھ احادیث جو کہ تمام تر شعبۂ زندگی کے متعلق تھی، ان میں سے انہوں نے 4800 احادیث کو جمع فرمایا، اور پھر 4800 احادیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، ان میں سے فرمایا کہ 4 احادیث ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 4 احادیث کو سمجھے، ان پر عمل کرے، تو یہ اس کا ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری دین کے اوپر بعینہ بکامل ہی مکمل طور پر عمل کر دیا۔ اب اس 4 حدیث صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اپنی ان حدیث کو پھر اپنی عملی زندگی کے ساتھ اس کو لنک کریں گے، اور پھر موجودہ حالات میں ہمارے لیے ایک راستہ نکل آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ان 4 حدیث جو حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے دین کا خلاصہ ہے، وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوج بها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پہلی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بخاری شریف میں بھی پہلی حدیث یہی نقل فرمائی ہے۔ تو امام ابو داؤد کے نزدیک دین کے خلاصہ کے اندر پہلی حدیث یہ والی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث کیا فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ پہلے حدیث کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال عند اللہ، کون سا عمل عند اللہ مقبول ہوگا، عند اللہ وہ عمل مقبول ہوگا جو اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہو، محمد ما لا یعنی، کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص ہر قسم کے لا یعنی فضول کاموں سے اجتناب کرے، لا یعنی سے وہ بچے۔ لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی استعداد، انسان کی پوٹینشل انرجی کسی ایسے کام میں لگے جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو اور نہ اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث یہ والی فرمائی، شک حلال بھی کیا ہیں، واضح ہیں، بین ہیں، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور ایسی ہیں کہ جو مشتبہات ہیں، جو مشتبہ ہیں، یعنی ان کی حلت اور حرمت کا بکامل ہی صحیح طرح پتہ نہیں چلتا۔ تو جس شخص نے اپنے آپ کو ان شبہات سے بھی بچایا، تو اس نے گویا اپنے آپ اپنی دین کی بھی حفاظت کی اور اپنی
عزت کی بھی حفاظت کی، اور جس نے ان جو شبہات میں پڑ گیا، یعنی ان کا خیال نہیں کیا اور پڑ گیا، تو گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور اس حدیث کے آگے فرمایا کہ اس شخص کی مثال اس چرواہی کی طرح ہے کہ جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ کسی وجہ سے وہ اپنی بکریاں اس ممنوع چراگاہ میں چرانے لگ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک ہر چیز، یعنی ہر ملک کی کچھ چراگاہیں ہوا کرتی ہے، اور بے شک اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے، وہ محارم ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جانے سے منع فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام شدہ چیزیں ہیں، حرام شدہ محارم ہے کہ وہاں پر انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بے شک انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس میں فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ 4 حدیثیں ہیں جن حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ان 4 حدیثوں پر عمل کرے گا، گویا اس نے پورے دین پر مکمل طور پر عمل کر دیا۔ اور یقیناً اور انہی حدیث کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اس نے پہلی حدیث پر عمل کیا، یعنی انما الاعمال بالنیات، تو اس حدیث کے استحضار سے، یعنی اس حدیث کے ذہن میں ہونے کی وجہ سے ان کے تمام تر عبادات صحیح ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے روزے، نمازیں، زکوٰۃ، حج، دیگر ہماری عبادات جتنی بھی ہیں، جانی ہے مالی ہے، جانی و مالی دونوں قسم کی عبادات ہیں، صرف اس ایک حدیث کے استحضار کی وجہ سے وہ تمام تر کیا ہوں گے؟ وہ ہماری عبادات صحیح ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا جو دوسری حدیث ہے جس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پوری دین کا خلاصہ سمجھتے ہیں، وہ فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی اسلام، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی سے بچے۔ تو اس حدیث کا استحضار ہونے کی وجہ سے اس شخص کے تمام عمر کی جو عمر کا جو وقت ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے سیشنز ہوتے ہیں، سیمینارز، ورکشاپس، ٹریننگز، کورسز، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں ایک حدیث فرمائی کہ مسلمان کی خوبی یہی ہے کہ وہ لایانی میں نہیں پڑھتا۔ تو جب یہ حدیث کا ہمیں استحضار ہوگا تو ہماری زندگی کے اوقات محفوظ ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے اوقات محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق بہت سارے لوگ کس چیز میں ہیں؟ اور غفلت میں پڑے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمائی الصحت، صحت کے حوالے سے لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ اور دوسری فرمایا الصحت والفراغ، اور وقت کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 چیزوں کے متعلق بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہیں ان چیزوں کو، یعنی ہم ان چیزوں کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، اور خاص کر ہم فیکلٹی ممبرز کو، اور خاص کر جو رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے، اور پوری تمام تر لوگ اپنے بچوں کو ہمارے سامنے بٹھاتے ہیں اور ہمیں بھیجتے ہیں، ان کی مکمل تربیت ہم کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود انسان وقت کے حوالے سے کانشیس ہو، اور پھر آگے مزید بچوں کو وہ چیز ڈیلیور کرے۔ تو یہ دوسری حدیث کا فائدہ ہو گیا۔ ایک تیسری حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن نہیں ہو سکتا کوئی شخص اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے ذات کے لیے پسند کرے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے استحضار سے، اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے تمام تر حقوق العباد اس سے ادا ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کسی کو یہ حدیث کا استحضار ہو کہ یقیناً کہ مجھے جو اپنے لیے میں نے پسند کرنا ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے، تو اپنے لیے انسان عافیت والی زندگی دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کے حقوق، ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ جب یہ اپنے لیے چاہے گا کہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو تو وہ دوسرے کے لیے بھی کوشش کرے گا کہ ان کے حقوق کی بھی ادائیگی ہو۔ اپنے لیے عزت والی زندگی چاہے گا تو دوسرے کو بھی عزت نہیں کرے گا۔ اپنے لیے جو ہے خوش
اور ہمدردی اور رحمدلی والی اور آپس میں لطف و کرم والی زندگی چاہے گا تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے گا۔ تو اس حدیث کے استحضار سے تمام تر حقوق العباد ادا ہو جائیں گے۔ اور چوتھی حدیث فرمائی کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ بے شک حلال بھی کیا ہیں، واضح ہیں، اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ہیں جو مشتبہات ہیں، جو مشتبہ ہیں، جو کہ حلت اور حرمت کے درمیان ہیں۔ تو جس شخص نے ان مشتبہات سے بھی اپنی حفاظت فرمائی تو اس نے اپنی دین کی بھی حفاظت کی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، اور جو ان میں پڑ گیا تو گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور اس حدیث پر عمل کرنے سے، اس حدیث کا استحضار ہونے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے حلال رزق کے اوپر جاتا ہے، اور ان حلال رزق سے جو اس کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، یہ مستجاب الدعوات بنے گا، اس کی زندگی عافیت والی زندگی ہوگی۔ تو یہ چار باتیں جو حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ بیان فرمایا ہے، اسی 4 حدیث کے متعلق حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب اوجز المسالک کے اندر جو ان کا جلد نمبر 2 ہے، ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چاروں حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث کے اضافے کے ساتھ فرمائی ہے، کہ یہ 4 حدیثیں تو ہیں لیکن ایک حدیث اضافہ کریں اس کے اندر۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، انہوں نے فرمایا کہ دین کے جو پورے دین کا جو خلاصہ ہے، جو لاکھوں کے قریب حدیث ہیں، ان حدیث کے خلاصہ طور پر جو 4 حدیثیں کے ساتھ ایک اور حدیث جو امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شامل کیا ہے، وہ حدیث فرمائی کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے باقی لوگ کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ تو یقیناً یہ 5 حدیثیں اگر ہم ان کا استحضار کریں گے اور استحضار کے بعد اس پر عمل کریں گے، ان کو سمجھیں گے، اور جب عمل کریں گے تو ان 5 حدیث کا استحضار ہوگا، تو یقیناً یہ پورے دین پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ الفاظ میرے اور کسی عام بندے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان 4 چیزوں کا استحضار کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کرنٹ سچویشنز کے ساتھ ان کو لنک کریں۔ انہیں لنک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کووڈ-19 کے جو کیا اس کے جو کنسپائریسیز تھیوریز چل رہی ہیں، جو فیکٹس ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، بلکہ ہمیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک رسپانسبل سٹیزن کے جو چیز ہمارے ذمے ہے وہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ جو انسٹرکشن اور جو ڈائریکشنز ہمیں ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈاکٹرز کی طرف سے ہمیں موصول ہو رہے ہوں، ان کو منوعاً اس پر عمل کرنا۔ اور یہ شریعت کا اعلیٰ اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ آپ کیا کریں، ان چیزوں پر عمل کریں۔ میں فاسٹ یونیورسٹی میں تھا تو میں نے مینجمنٹ کے کورس وہاں پڑھائے، اسٹریٹجک مینجمنٹ، جو مینجمنٹ سائنسز والے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، کہ مینجمنٹ تمام تر انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ، اسٹریٹجک مینجمنٹ، مینیجریل مینجمنٹ، تمام تر مینجمنٹ کو اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، کہ تم ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو، ہر بات کو اس کے مقام پر رکھو۔ تو جب تم ہر انسان کو اس کو مقام پہ رکھو گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی پوری زندگی کی مینجمنٹ ہے، پوری زندگی کی مینجمنٹ ہے۔ ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز کے کیا کیا انسٹرکشنز، کیا کیا ڈائریکشنز ہیں، ان کو خاص کر کووڈ-19 کے اندر ان پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے علماء کی طرف سے جو ہمیں ہدایات مل رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں ہدایات مل رہے ہیں ان تمام تر ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک ہماری بیلنس زندگی اور ایک خوبصورت زندگی ہماری، جس قرآن نے ان کو فرمایا ہے کہ حیاتاً طیبہ، کہ اس شخص کو ایک حیاتاً طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی ان کو میسر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کام جو میں تمام اپنے سیشنز کا ایک کرکس بتاتا ہوں، آخری 1-2 منٹ میں سمری بیان کرتا ہوں، اس پورے سمری اس سیشن کی سمری یہ ہے کہ سب سے پہلا
کہ جو حالات جن حالات کی وجہ سے پورا دنیا کے اندر لاک ڈاؤنز ہیں، ان لاک ڈاؤن کے اندر بجائے کہ سیکورٹی لیول کے اوپر چیزوں کے پیچھے جانے کے، جو خالق کی کائنات ہیں جو یہ حالات لے کر آئے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی کام دین کے اوپر آنا ہے، اور دین کے خلاصہ میں نے 5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچائے اور وہ انہی فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسری چیز کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، اور چوتھی چیز کہ خود بھی حلال کے اوپر جائے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یقیناً ایسے شخص کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انسٹرکشن جو ڈائریکشن ہمیں ڈاکٹر سے اور علماء کرام کی طرف سے دینی طور پر اور صحت کے حوالے سے جو ڈاکٹر کی طرف سے جو ہدایات جو انسٹرکشن ہمیں مل رہی ہوں، اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پالیسیز، گورنمنٹس کے کمانڈز، آرڈرز کو مینو عن خود پر عمل کرنا، اور خود اپنے سراؤنڈنگز میں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز صاحب آپ نے خاص کر بہت ہی اپنے بچوں زبردست کو سیشن آمادہ کیا کرنا، ڈاکٹر یہ کیسر ہماری صاحب، ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ شکریہ ان آپ کو، تمام باتوں پر ہمیں عمل آپ کو کی بہت توفیق عطا وقت کے فرمائے، بعد دیکھا، اور آخر بہت دعوانا اچھا لگا الحمدللہ آپ سے، رب العالمین۔ آپ کو سن اب کر۔ کسی کا کوئی اگر میرے سیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آئی ایم ہیئر ٹو آنسر۔ So I think Asman Saab, we are at the end of the session. So thank you very much, Mr. Asfan Asaf from NDU, and thank you very much to Mr. Dr. Kaisar Bilal from Guwahati University. Thank you all the participants, and Vice Chancellor is not with us. He's busy in a syndicate meeting. So he sent me a message to convey to all of you. He said that he's very thankful to the organizer, and he's very thankful to both of our moderators. And he also messaged me that these sessions will be arranged in the future too, to guide and to discuss the recent developments in the field of cyber security and crisis and stress management. And he said that it is very useful for our faculty and our students that we learn something from the very experienced and learned moderators. So thank you very much. I am also thankful to the organizer, and I am also thankful to Ms. Sadia, who organized this session for us. Thank you very much. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، چلا سر سیشن کلوز کر دیں سر، سیشن کلوز کر دیں سر۔ یس سر، سیشن کلوز کر دیں حسن صاحب۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سر۔ اجازت، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روشا وسا كم تسي روشا سيشن كلوز كان تجكشا زي اسمه داروكا مو خشن ترانكو تو بجانتر ويدي كنا وكلال ٹائم برے ختم ہو گیا، ڈیڑھ تک ورس تھا لیکن ٹائم سم رہا ہے وہ 2 بجے رسے تھے نا نہ مانا وہ تو صرف 15 منٹ ہو 15 منٹ میں وہ کا 11 نہ 15 رسے ہوگا سم رہا ہوں تو تھا نہ مانا غا بلدا تو